بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک ایپیسوڈ سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس ایپیسوڈ کی آج ایپیسوڈ نمبر 6 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں سے انفارمیشن ضرور مل رہی ہوگی جو آپ کو موجودہ زندگی میں یا آنے والی زندگی میں کوئی فائدہ دے سکتی ہو۔ تو کل جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی ریسٹورینٹ کی کامیابی کے لیے ہمیں ہمارے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے کہ اس میں ایک ریسٹورینٹ، کامیاب ترین ریسٹورینٹ کو چلانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے۔ اس میں نے پوچھا تھا اینڈ پہ ویڈیو کے کہ بھائی اس میں سب سے ضروری ہمارے لیے کھانا ہے یا ہماری ٹیم ہے یا کسٹمر کا آنا ریسٹورینٹ پہ؟ سب سے زیادہ اس میں سے ضروری کیا چیز ہے کہ ہمارا کھانا بہتر ہونا چاہیے یا ہمارے ریسٹورینٹ پہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرس کو آنا چاہیے یا ایک پراپر اور مینیجبل ٹیم کا ہونا ضروری ہے؟ تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے آبزرو کیا، جو میں نے اپنی ریسٹورینٹ اسٹارٹ کرنے کے بعد جو میں نے دیکھا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان میں سے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے۔ تو کوئی بھی گاہک صرف نا آپ کے پاس کھانا خریدنے نہیں آتا ہے، وہ آپ سے نا کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کا احساس بھی خریدتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیل کس طرح سے کی ہو۔ تو جب میں نے ریسٹورینٹ شروع کیا تھا نا تو میری بھی سوچ یہی تھی کہ اگر کھانا اچھا ہوگا نا میرا، یعنی میں اگر فوڈ بہت اچھے لیول کا بنا رہا ہوں، اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی، تو کاروبار خود بخود نہ میرا چل پڑے گا۔ مجھے تھا کہ میرا کھانے پہ فوکس تھا کہ میرا کھانا میکسیمم اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، اس کی کوانٹٹی اچھی ہونی چاہیے۔ تو آٹومیٹکلی کسٹمر میرے پاس ان سے وہ خود بخود ہی وزٹ کرنا شروع کر دے گا۔ میرا تھنکنگ یہ تھی، لیکن وقت نے نا مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا کہ جو گاہک ہے نا، آپ کا کسٹمر ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ صرف ذائقہ دیکھنے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے صرف ذائقہ نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی میرے فوڈ کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، کوالٹی اچھی ہے، کوانٹٹی اچھی ہے، پریزنٹیشن اچھی، یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، لیکن وہ صرف یہ دیکھ کے نہیں آتا کہ بھی یہاں پہ فوڈ اچھا مل رہا ہے تو مجھے یہاں پہ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کوئی بھی آپ کا کسٹمر ہے یا آپ کا ریسٹورینٹ کا ممبر ہے نا، اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے، صفائی آپ کی میٹر کرتی ہے، رویہ آپ کا، یہ سب چیزیں نا وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ ڈیلنگ ہے نا وہ کیسی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو عزت ملی، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہا، تو یہ احساس وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کھانا بہترین ہو نا لیکن رویہ آپ کا اچھا نہ ہو، میں نے ایک چیز ہے وہ بنائی ہو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی اس میں جان ڈالی ہو، اس کی کوالٹی کو مینٹین کیا ہو، اس کی ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو دیکھا ہو کہ یہ ٹاپ کوالٹی میں بنایا ہے، لیکن رویہ اچھا نہ ہو نا تو گاہک شاید دوبارہ کبھی بھی واپس نہ آئے۔ میری اپنی یہ تھنکنگ ہے، اور جو میں نے آبزرو کیا کہ کھانا اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انسان اخلاق وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کسی بھی کاروبار کو رن کرنے کے لیے کہ آپ کا رویہ کسٹمر کے ساتھ کیسا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ٹیم کو ہمیشہ ایک ہی بات سکھائی، جب بھی میں نے بتایا انہیں یہی کاؤنسلنگ کی اپنی ٹیم کی کہ ہر گاہک کو ایسے عزت ہو جیسے نا وہ آپ کے گھر کا ایک ممبر ہے اور آپ کے پاس وہ گیسٹ کے طور پہ آیا ہوا۔ جس طرح آپ ایک گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے ہو نا، اسی طرح اس کو سیم ٹو سیم عزت دو۔ میں نے سکھایا کہ ہر دفعہ جب آپ اسے بات کریں نا تو ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے کسٹمر کے ساتھ، اسے لگے کہ میرا جو مجھے یہ ڈیل کر رہا ہے نا وہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اور ایک ہیپی فیس کے ساتھ مجھے یہ جو ہے ڈیل کر رہا ہے۔ ایک اچھا رویہ جو ان سے نا، اور جو آپ کا ایک اچھا رویہ نا کسٹمر کے دل پہ نا ایک بہت گہرا جو ہے نا وہ امپریشن دے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دل سے کہا گیا نا، یعنی کہ آپ نے کسٹمر کو ڈیل کیا، اس کا فوڈ تیار کیا، اس کو اچھی طرح سے ویلکم کیا، اس سے آرڈر لیا، اس کا فوڈ تیار کرنے کے بعد جب جانے لگے
آپ نے اس کو شکریہ کا ایک لفظ کہہ دیا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے ریسٹورینٹ پہ آئے، ہمیں اچھا لگا، ہمیں آپ کو سروسز دے کے اچھا لگا، تو وہ شکریہ کا ایک لفظ کہنا نا کئی بار بہترین کھانے سے بھی زیادہ کم سا نا یاد رہ جاتا ہے کسٹمر کو. یعنی کہ وہ آپ نے جو کھانا دیا اس کو وہ اتنا میٹر نہیں کر رہا ہوتا اس کے لیے، جو شکریہ یا تھینک یو کا آپ کا ایک لفظ ہے نا اس کو جاتے ہوئے آگے کرتے وہ اس کو یاد رہ جاتا ہے اور وہ اس کے دل پہ نا نقش ہو جاتا ہے. یہ ایک اچھی سروسز میں آ جاتا ہے آپ کو، یعنی کہ اس کی گڈ بکس میں آ جاتا ہے کہ ریسٹورینٹ کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. آج میری کوشش یہی ہے کہ جو بھی ہمارا ریسٹورینٹ سے جاتا ہے نا وہ صرف کھانے کا ذائقہ نہیں بلکہ ہماری محبت، عزت اور خلوص بھی نا وہ اپنے ساتھ لے کے جائے. تو میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی میموری کا حصہ بنا لے اور اسے یاد رہے کہ میں کسی ریسٹورینٹ میں گیا تھا تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا اور مجھے بہت اچھے طریقے سے ویلکم اور سی آف کہا انہوں نے. کیونکہ کاروبار صرف منافع سے نہیں، لوگوں کے نا اعتماد سے چلتا ہے. کوئی بھی کاروبار ہے، چاہے وہ ریسٹورینٹ ہو چاہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ بھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف منافع نہیں اس میں کاؤنٹ ہو رہا تھا، وہ لوگوں کا اعتماد بھی آپ کو جو ہے نا وہ گین کرنا پڑتا ہے اس میں. تو یہ جو میری آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی جو سی نا وہ دی بیسٹ ہونی چاہیے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ جو ہے آپ مجھے شیئر کریں کمنٹ باکس میں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اس کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اور بھی آپ سے باتیں کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ نے تجربات کیے ہیں، آپ نے کوئی کاروبار کیا یا زندگی میں آپ نے کوئی سبق سیکھا ہے اپنی لائف میں، کوئی ٹف ٹائم دیکھا اور اس کے بعد اس پہ اوور کم کیا اور اس میں سے کچھ سیکھا تو وہ بھی مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جیسے میری اپنی لائف سے آپ کو میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس طرح میں بھی آپ کی کسی بات سے مجھے آنے والے وقت میں یا موجودہ وقت میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن ایسا بھی آیا جس سے سب کچھ جب نا مجھے جب ایسا لگا کہ جب مجھے کچھ سب کچھ چھوڑ دینے کو دل چاہ رہا تھا میرا، یعنی کہ ایسا ٹائم بھی آ گیا میرے پہ، لیکن وہ نا ایسا ٹائم تھا، ٹف ٹائم تھا کہ مجھے دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دو. لیکن پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے نا اب آپ کو اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا چاہیے. اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیا پھر اس کے بعد کہ میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جو ان سے وہ انتظار کریں اس کا، اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تو کیونکہ ابھی جو ہماری جرنی ہے نا وہ چل رہی ہے، تو ابھی سفر ہمارا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.